बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीब अल्लाह। मोहतरम तलबा और तालिबात, आप कंजुल ईमान रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़ेरे एहतमाम ऑनलाइन 3 माह का जो अरबी ग्रामर कोर्स हो रहा है, ये शार्ट कोर्स है जो कि ऑनलाइन तलबा और तालिबात के लिए तरतीब दिया गया है। उसमें आप शामिल हैं और हमारा सिलसिला जारी था। हमने जुमला इस्मिया अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया और जुमला इस्मिया के मुतल्लकात जो चीज़ें थीं और उसकी मश्क वगैरह अच्छे तरीके से हल की। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा जुमला फेलिया पढ़ेंगे। आपको पता है जुमला जब हमने पढ़ा था लफ्ज़ के चार्ट के अंदर, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जुमले की 2 किस्में होती हैं। एक जुमला इस्मिया होता है, एक जुमला फेलिया होता है। जुमला इस्मिया हो चुका, अब जुमला फेलिया की जानब हम बढ़ते हैं। जुमला फेलिया क्या होता है? इसके इब्तदाई तौर पे कुछ चीजें आप समाप्त फरमा लें कि देखें, जब कोई चीज बोली जाती है, जब कोई जुमला बोला जाता है, तो जुमला तो आपको पता है पूरी बात को कहते हैं। पूरी बात जब कंप्लीट बात होती है, सुनने वाले को पूरी बात समझ आ जाती है, उसको कोई जो है ना मजीद सुनने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। अगर वो इसम से शुरू होता है तो जुमला इस्मिया, अगर फेल से शुरू होता है तो जुमला फेलिया कहलाता है। जुमला फेलिया, फेल क्या होता है? फेल होता है काम करना। अब मैं उर्दू की 2-3 मिसालें देकर समझाता हूं कि फेल क्या होता है। कहते हैं ना कि उस बंदे के जो है ना अफआल दुरुस्त नहीं है। अफआल मतलब उस बंदे के काम दुरुस्त नहीं है। अपने फेल पर नजर कर लो, उर्दू में बोला जाता है। अपने फेल पर नजर कर लो, तुमने क्या किया। फेल मतलब काम, अपने काम पर नजर कर लो कि तुमने क्या किया। फेले शनी उर्दू के अंदर बोला जाता है। शनी कहते हैं बुरे को, फेल काम यानी बुरा काम। ये 2-3 मिसालें देने के बाद एक चीज तो समझ आ गई और ये होगी आपको कि फेल काम को कहते हैं, काम को। अब देखिए, मैं एक काम कर रहा हूं अभी, बल्कि मैं कई अभी इस टाइम काम कर रहा हूं। एक तो मैं खड़ा हूं, मेरा खड़ा होना एक काम है। खड़ा होना मेरा एक काम है। मैं देख रहा हूं, मेरा देखना एक काम है। मैं हाथों की हरकत दे रहा हूं, मेरे हाथों की हरकत देना एक काम है। मैं मुंह की हरकत कर रहा हूं, ये मेरा एक काम है। मैं बोल रहा हूं, मेरा एक काम है। मैं अपनी आवाज को सुन रहा हूं, मेरा सुनना एक काम है। मैं सांस ले रहा हूं, ये मेरा एक काम है। ये मुख्तलिफ काम है। पढ़ना, पढ़ाना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, जागना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना, ये सब एक काम है। इसी काम को फेल कहते हैं। ये जो काम होता है ये फेल होता है। और फेल हमेशा किसी एक जमाने के अंदर होता है, किसी एक जमाने में। ये नहीं हो सकता कि फेल तो हो लेकिन वो एक जमाने से बाहर हो, ऐसे नहीं हो सकता। फेल जब होगा वो एक जमाने में होगा। मतलब ये कि एक गुजरा हुआ जमाना होता है, गुजर गया। एक मौजूदा जमाना है, एक आने वाला जमाना है, 3 जमाने। गुजरा हुआ जमाना जिसको माजी कहते हैं या इंग्लिश के अंदर पास्ट कहते हैं, पास्ट, गुजरा हुआ जमाना। जैसे मैंने खाया था, मैंने पिया था, मैं सोया था, मैंने पढ़ा था, मैंने पढ़ा, मैंने खाया, मैंने सोया, मैं पिया। तो ये सारे पास्ट, गुजरा हुआ, गुज़श्ता जमाने की बातें हो रही हैं। एक मौजूदा जमाना है, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं। मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं सोता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं सुनता हूं, मैं बोलता हूं, मैं हाथों को हरकत देता हूं, मैं आपको सुनता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं। तो ये सारे मौजूदा जमाने की बातें। एक होता है आने वाला जमाना। आने वाला जमाना उसको मुस्तकबिल कहते हैं, फ्यूचर, इंग्लिश में फ्यूचर कहते हैं। मुस्तकबिल जमाना, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं ज़ियारत करूंगा, मैं मदीने जाऊंगा, मैं मक्का जाऊंगा, मैं बगदाद शरीफ जाऊंगा। ये सारे मुस्तकबिल की बातें, आने वाले जमाने की बातें।
تو زمانے تین طرح کے ہوتے ہیں. جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے وہ کسی ایک زمانے میں ضرور کیا جاتا ہے، ایک زمانے میں ضرور کیا جائے گا. یہ بات ذہن رکھیے. اب آئے جملہ فعلیہ کی جانب. سب سے پہلے سمجھ لیں کہ فعل تین طرح کے ہوتے ہیں، یا ماضی، یا حال، یا مستقبل. ماضی، حال، مستقبل. ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ، مستقبل آنے والا زمانہ. آنے والا زمانہ. مثالیں میں ابھی دے چکا ہوں آپ کو. اب سمجھیں ایک چیز یہاں سمجھیں کہ ان دو زمانوں کو اکٹھا کر کے عربی کے اندر ایک تیسرا زمانہ رکھ دیا گیا ہے، ایک تیسرا نام رکھ دیا گیا ہے. وہ نام ہے مضارع. مضارع بہت مشہور ہے. غابر، کئی کتابوں میں غابر بھی لکھتا ہے لیکن وہ بہت کم استعمال ہوتا ہے غابر. لیکن مضارع بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. مضارع ہر ایک جانتا ہے مضارع کیا ہوتا ہے. مضارع کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال بھی ہوتا ہے اور مستقبل بھی ہوتا ہے. حال اور مستقبل یہ دونوں زمانے پائے جاتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ ان دونوں کو ہٹا کر اگر ہم اس کی جگہ کے اوپر مضارع رکھ دیں، دوسری جگہ پہ مضارع، تو پھر بھی غلط نہ ہوگا کہ ماضی اور مضارع. عربی کے اندر ایک تیسرا زمانہ بھی ہے جس کو کہتے امر. امر کہتے آرڈر دینا، حکم دینا. جیسے میں کہتا ہوں کیمرہ بند کرو، کیمرہ بند کرو، یہ حکم دے رہا ہوں. پڑھو، کھاؤ، پیو، سو جاؤ، اٹھو، بیٹھو، یہ سارے میں حکم دے رہا ہوں. نماز پڑھو. صلو علی الحبیب، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھیں، حکم دیا جا رہا ہے. تو یہ امر ہے. اب ان کی مثالیں ہم عربی کی ایک ایک مثال آپ کو دے دیتے ہیں. جیسے دارابا، ید ریبو، ادرب. دارابا، یدربو، ادرب. دارابا مارا اس ایک مرد نے، یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے. یدربو مارتا ہے یا مارے گا، دو زمانے پائے گے نا. مارتا ہے موجودہ زمانہ، مارے گا مستقبل آنے والا زمانہ. مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، دو زمانے اس کے اندر پائے جائیں گے. ادرب مار تو ایک مرد. یہ آرڈر دیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے. یہ مثالیں ہو گئی ہیں. اب اتنی جلدی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے اور کس طریقے سے یہ بنے ہیں. یہ سب کچھ ہم انشاءاللہ تعالی جملہ فعلیہ کے تحت سمجھیں گے انشاءاللہ. امید کرتا ہوں آپ عربی گرامر کورس پورا کریں گے. اگر آپ نے یہ کورس چھوڑ دیا اور ہمت ہار گئی پھر بڑی مشکل ہو جانی ہے. یہ بہت آسان کورس ہم نے شروع کیا ہے، آسان کر کے کئی کتابوں کا خلاصہ، کئی کتابوں، بکھری ہوئی کتابوں کے بکھرے ہوئے قواعد و ضوابط، ان کو ایک جگہ پہ مختصر اور جامع طور پہ ہم یہاں وائٹ بورڈ پہ آپ کو سمجھا رہے ہیں. یہ دیکھیں جی، ماضی ہو گیا، مضارع ہو گیا، امر ہو گیا. اب آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں. جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ کے اندر تین مرکزی چیزیں ہوتی ہیں. تین مرکزی چیزیں ہوتی ہیں. جیسے جملہ اسمیہ میں دو مرکزی چیزیں ہوتی تھی، مبتدا اور خبر. اسی طریقے سے جملہ فعلیہ میں تین مرکزی چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے جی فعل، فعل پلس فاعل پلس مفعول. فعل کو انگلش میں ورب کہتے ہیں، ورب. فاعل کو سبجیکٹ کہتے ہیں اور مفعول کو آبجیکٹ کہتے ہیں. یہ انگلش کے اندر کہتے ہیں. فعل کام کا کرنا یا ہونا، فاعل یعنی سبجیکٹ کام کرنے والا، کام کرنے والا. مفعول جس پر کام ہو اس کو مفعول کہتے ہیں، آبجیکٹ. اب میں فعل، فاعل اور مفعول کی تینوں مثالیں اکٹھی دیتا ہوں. جیسے میرا نام مبشر ہے، مبشر شاہ.
मुबश्शिर शाह ने जैद को बहार शरीयत पढ़ाई। मुबश्शिर शाह ने जैद को बहार शरीयत पढ़ाई। अब देखिए मुबश्शिर शाह जो है ना वो है फाइल, पढ़ाने वाला वो है फाइल। ये जो बहार शरीयत पढ़ाई गई है ना तो ये है फेल, एक फेल हुआ है, पढ़ाने का एक फेल हुआ है। और जैद को पढ़ाया तो ये जैद मफऊल है, ऑब्जेक्ट है, ये मफऊल है। इसकी अरबी की एक मिसाल मैं यहां लिख देता हूं, जैसे दाराबा ज़ैदुन बकरन, जैद ने बकर को मारा, इसका तर्जुमा है जैद ने बकर को मारा। दाराबा ज़ैदुन बकरन, जैद ने बकर को मारा। दाराबा फेल है, ज़ैदुन फाइल है, बकरन मफऊल है। फेल के बनाने के तरीके हम सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। यहां फाइल का बारे में आप जरा समाज फरमाएं कि फाइल के ऊपर पेश आया करती है। पेश तो पता ही है ना आपको, पेश, ये देखें, ये पेश बड़ी सी करके लिख देता हूं, पेश। पेश जबर दे तो आपको पता ही होगा, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। दो पेशे हैं तो उसको तनवीन कहते हैं, दो जेर दो जबर दो पेश, उसको तनवीन कहते हैं। तो यहां देखिए ज़ैदुन के ऊपर पेश आई है लेकिन तनवीन वाली पेश आई है, ज़ैदुन। अगर ज़ैदू होता तो वो एक पेश होनी थी, ज़ैदुन दो पेशें आ गई। ये देखिए एक पेश आए या दो आए, लेकिन फाइल मरफू होगा। मरफू का मतलब होता है पेश आएगी उसके ऊपर। रफा पेश को कहते हैं, मरफू होगा। जैद ये फाइल है, फाइल मरफू हुआ करता है, फाइल के ऊपर पेश आया करती है। फाइल मरफू होता है, फाइल के ऊपर रफा आती है, पेश आती है। ये बात ध्यान में रखिए। मफऊल, ये देखिए जबरें नजर आ रही हैं। मफऊल, जो मफऊल होता है उसके ऊपर जबर आया करती है, वो मंसूब होता है, उसके ऊपर जबर आती है। मफऊल के ऊपर जबर आती है, मफऊल मंसूब होता है। इसको नसब भी कहते हैं, जबर को नसब कहते हैं। यहां गौर करें, दो जबरें आएंगी, दो जबरें आएंगी, साथ अलिफ भी आ गया। ये अलिफ जायदा होता है। जब भी दो जबरें आएंगी कलिमे के ऊपर जब भी दो जबरें आएंगी एक अलिफ का इजाफा कर दिया जाएगा। ये बात ध्यान में रखिए। अब जहां भी अलीमा, कुरान पाक में हकीमा, हकीमन, अलीमन वो पढ़ते हैं ना, तो वो दो जबरें जब आती हैं एक अलिफ का साथ इजाफा कर दिया जाता है, वो जायदा होता है। ये ध्यान में रखिएगा। अगर मैं यहां ऐसे लिखूंगा ये गलत होगा, बकरन, ये ऐसे गलत है, अलिफ एक साथ इजाफा करना पड़ेगा। फेल फाइल मफूल का इजमाली तारुफ आपको थोड़ा सा पता चला कि जुमला फेलिया में मरकजी तीन चीजें होती हैं, फेल होता है, फाइल होता है, मफूल होता है। ये मरकजी चीजें बड़ी बड़ी होती हैं, ये हमने आपको बताया। अब एक बात और चीज समझ लें, एक चीज और समझ लें। आप पहले तो इसको कलिमा कहते थे, कलिमा। ये दाराबा एक कलिमा है, ज़ैदुन एक कलिमा है, बकरन एक कलिमा है। लेकिन इल्मे सर्फ में एक इल्म नहव होता है, एक इल्मे सर्फ होता है। इल्मे सर्फ में जिसमें फेल की बात होती है, ये फेलों की बात होती है, उसको इल्मे सर्फ कहते हैं। सिर्फ फेल की बात होती है, फेल 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 की मुख्तलिफ शक्लें आपको इल्मे सरफ के अंदर बताई जाती हैं। इल्मे सरफ के अंदर कलिमे का दूसरा नाम है सीगा। ये बात ज़हन में रखिएगा, जब तक आप इल्मे सरफ पढ़ते रहेंगे ये बात आपके ज़हन नहीं रहना चाहिए। सीगा, सीगा, सीगा कह लें या कलिमा कह लें, एक ही बात है। सीगा कलिमा एक चीज है, वर्ड इंग्लिश में कहेंगे। सीगा इल्मे सरफ के अंदर कलिमे को कहते हैं। तो मैं यूं कह सकता हूं, दाराबा ये एक सीगा है, ज़ैदुन एक सीगा है, बकरन एक सीगा है। इतनी बात समझ आ जाने के बाद आगे बढ़े। फेल की तकसीम
مرکزی طور پہ 3 طرح کی جاتی ہے جو فعل ہوتا ہے. ایک تو ہے زمانہ کے اعتبار سے. زمانے کے اعتبار سے فعل کی تقسیم مطلب اس کی مختلف شکیں بنتی ہیں، مختلف قسمیں بن جاتی ہیں. تو پہلی تو ایک تقسیم اور اس کی تقسیمات جو ہم کریں گے زمانے کے اعتبار سے کرتے ہیں، وہ ابھی میں نے آپ کو پڑھا دی ہے کہ زمانے کے اعتبار سے فعل 3 طرح کا ہوتا ہے، ماضی، مضارع اور امر. یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، پڑھا دیا. یہ زمانے کے اعتبار سے تقسیم تھی. ایک ہوتی ہے فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے. فاعل کے معلوم ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے. فاعل کے معلوم ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی تقسیم، یعنی فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں نا. اب ایک جملہ فعلیہ تو ایسا ہوتا ہے جس کے اندر فاعل کا پتہ ہوتا ہے کہ کام کرنے والا کون ہے، اس بندے نے کام کیا. ایک جملہ فعلیہ ایسا ہوگا کہ جس میں کام کرنے والے کا ہمیں علم ہی نہیں ہوگا کام کیا کس نے ہے. ایسے بھی ہوں گے. تو اس کی تقسیم ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں. دیکھیں، فاعل کے معلوم ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے معروف اور ایک ہوتا ہے مجہول. یہ نیچے پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں. بہرحال معروف اور مجہول. معروف اس فعل کو کہتے ہیں جس کے فاعل کا علم ہو کہ کام کس نے کیا ہے. بڑی توجہ سے سمجھیے گا، یہ بہت استعمال ہونا ہے. پھر آپ بعد میں جا کے اگر آپ ابھی توجہ نہیں دیں گے، آپ کہیں گے یار یہ پتہ نہیں معروف مجہول ہوتا کیا ہے. یہ تجربے کی بات ہے، بچے بعد میں پوچھا کرتے ہیں. ابھی توجہ دے لیجیے گا. معروف کہتے ہیں جس کے فاعل کا علم ہو کام کرنے والے کا کام کس نے کی ہے. مجہول اس کو کہتے ہیں جس کے کام کرنے والے کا علم ہی نہ ہو کہ کام کیا کس نے ہے، اس کو مجہول کہتے ہیں. مثال اردو میں سمجھ لیں. جیسے دیکھیں، میرے سامنے بیٹھے ہیں 2 بچے. میرے سامنے ایک زید بیٹھا ہے، ایک بکر بیٹھا ہے. زید بکر کو ایک تھپڑ رسید کرتا ہے. زید بکر کو ایک تھپڑ رسید کرتا ہے. تو مجھے پتا ہے بھائی زید نے مارا ہے، تو میں یہ یوں ہی کہوں گا نا کہ زید نے بکر کو مارا. زید نے بکر کو مارا، میں یوں ہی کہوں گا میرے سامنے یہ کام ہوا ہے. مجھے فاعل کا علم ہے کہ کام کس نے کیا ہے. لیکن وہی بکر اگر باہر سے کمرے سے روتا ہوا داخل ہوتا ہے، مجھے اس کے کام کرنے والے کو، اس کو پٹائی کرنے کا پتا نہیں ہے کہ بھائی کس نے اس کو پیٹا ہے، کس نے مارا ہے اس کو. تو میں کیا کہوں گا پھر؟ اب کیا کہوں گا؟ میں یہی کہوں گا بکر مارا گیا، بکر پیٹا گیا، یہی کہوں گا نا. اس کے فاعل کا تو مجھے پتہ ہی نہیں. زید پڑھایا گیا، زید رلایا گیا، زید بٹھایا گیا، زید کھڑا کیا گیا، زید قتل کیا گیا. جب فاعل کا علم نہ ہو تو پھر ایسے بولتے ہیں، اسی کو مجہول کہتے ہیں. اگر فاعل کا علم ہو کہ کام کس نے کیا اس کو معروف کہتے ہیں. بنانے کے طریقے آپ کو بعد میں بتائیں گے، ہم انشاءاللہ بڑی تفصیل سے بتائیں گے. ابھی تعریف تو کم از کم پتہ ہونی چاہیے. ایک مثال لے لیں. جیسے معروف کی مثال میں ادھر لکھ دیتا ہوں. جیسے دارابا، اس کا مطلب ہے مارا اس ایک مرد نے. اور اگر میں کر دوں دوری با مارا گیا وہ ایک مرد، اس کا ترجمہ ہے مارا گیا وہ ایک مرد. اوپر والا معروف ہے، نیچے والا مجہول ہے. اچھا جی، یہاں ایک چیز اور سمجھ لیں. یہاں آ جائیں آپ. مفعول بہی کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے ایک فعل کی تقسیم ہوتی ہے کہ مفعول بہی کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے. اب مفعول بہی کیا ہوتا ہے؟ مفعول بہی وہی ہے مفعول. فعل کے بعد فاعل آتا ہے، فاعل کے بعد مفعول آتا ہے، اس کو آپ مفعول بہی بھی کہہ سکتے ہیں. مفعول کی اصل میں 5 قسمیں ہوتی ہیں.
5 مفعول کی قسم، وہ میں انشاءاللہ پڑھاؤں گا، ابھی پڑھاؤں گا آپ کو۔ لیکن ان میں سے ایک مفعول ہوتا ہے جس کو مفعول بہی کہتے ہیں، تو اس ایک کی بات ہو رہی ہے، صرف ایک کی، بقایا 4 کی بات نہیں ہو رہی، بقایا 4 مفاعیل کی بات نہیں ہو رہی، صرف ایک مفعول کی بات ہو رہی ہے کہ مفعول بہی کی فعل کو ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کو کہتے ہیں لازم اور متعدی۔ لازم اور متعدی، لازم اور متعدی، لازم اور متعدی۔ لازم اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس کو مفعول بہی کی ضرورت نہیں ہوتی، متعدی اس فعل کو کہتے ہیں جس کو مفعول بہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے مثال دے دیتا ہوں، دیکھیں داخلہ، داخلہ کا مطلب داخل ہوا وہ ایک مرد، داخلہ زیدن، زید داخل ہوا، تو یہ صرف فاعل سے مل کے پوری بات ہو گئی ہے، داخلہ زیدن، اس کو مفعول بہی کی ضرورت نہیں پڑی، مفعول بہی کی ضرورت نہیں پڑی۔ اور اس کو مفعول بہی کی ضرورت نہیں پڑی، یہاں میں ایک چیز سمجھاتا رہوں کہ کوئی یہاں سوال کر سکتا ہے کہ سر یہاں بھی تو مفعول کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ بھائی وہ زید کسی چیز میں داخل ہوا ہے نا، کسی چیز میں داخل ہوگا، تو میں کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے بھائی آگے لگائیں، کیا لگائیں گے آپ؟ تو داخلہ زیدن فی المسجد، زید مسجد میں داخل ہوا، زید مسجد میں داخل ہوا، تو اب سوال یہ ہے کہ یہ فی المسجد تو جار مجرور ہے، فی جار ہے، المسجد مجرور ہے، یہ مفعول بہی تو نہیں ہے۔ مفعول بہی وہ ہوتا ہے جس کے اوپر زبر آتی ہے، منصوب ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم نے آپ کو ایک مثال دی تھی، ضرب زید بکر، بکر مفعول تھا، مفعول بہی تھا، اس کے اوپر زبر آئی تھی، وہ منصوب تھا۔ تو مفعول بہی منصوب ہوتا ہے، جب جار مجرور مفعول بہی ہوگا تو اس کو مفعول بہی نہیں کہیں گے، تو یہاں آپ مفعول لگا ہی نہیں سکتے، تو یہ فعل لازم ہے۔ ایک ہوتا ہے متعدی، جیسے ضرب زید، زید نے مارا، یہ فعل متعدی کی مثال ہے۔ اب زید نے مارا، کس کو مارا بھائی؟ کس کو مارا؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ تو کہتا ہے لگاؤ بھائی اس کا مفعول، تو بکر، زید نے بکر کو مارا۔ اب دیکھیں ضرب زید، یہ ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے، بکر اس کا مفعول بہی ہے، یہ مفعول بہی ہے۔ تو اوپر والے فعل کے اندر ہمیں مفعول بہی کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی، نیچے والے فعل کے اندر مفعول بہی کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس کو لازم، یہ اوپر والا لازم، نیچے والا متعدی، لازم اور متعدی۔ یہ ہم نے آپ کو فعل کی تقسیمات سمجھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نیکسٹ سبق کے اندر آپ کو مزید اس کی جملہ فعلیہ کی تفصیلات، تشریحات کی جانب بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ عربی گرامر کورس جاری رکھیے، آپ خود بھی یہ کورس کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ایک ایک طالب علم مزید اور لے کے، آپ سے صرف اتنی گزارش ہے، ایک طالب علم کا نیا داخلہ کروائیں، 3 ماہ کا یہ کورس ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کسی بھی گلی محلے کے بچے کو آپ کہیں کہ بھائی آپ عربی گرامر کورس کریں، قرآن فہمی ہوگی، حدیث فہمی میں آسانی رہے گی، آپ کو فائدہ ہوگا۔ مسلمان ہے آپ، ایک ایک طالب علم اور کریں تاکہ یہ کلاس وسیع ہو جائے، علم دین پھیلے، اور قرب قیامت ہے، اور قرب قیامت میں یہ مسلمان دور ہو رہے ہیں، اس علم دین سے دور ہو رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں گھر گھر بیٹھ کے ہم، آپ کسی اور ملک میں ہیں، ہم کسی اور ملک میں ہیں، آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، آپ کو سہولت دی جاتی ہے، آپ سوال جواب کریں ہم سے۔ ویب سائٹ، ابھی تو ویب سائٹ بھی بن گئی ہے، پہلے واٹس ایپ کے اوپر ہم پڑھاتے تھے، واٹس ایپ کے اوپر ابھی بھی کلاس جاری ہے اور جاری رہے گی، لیکن ساتھ ویب سائٹ بھی بن گئی ہے، اب ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اتنا آسان ہو گیا، اتنا آسان ہو گیا، تو آپ سے گزارش ہے آپ خود بھی توجہ دیں، اپنے دوستوں کو بھی اس جانب متوجہ کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔